اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اگر رکوع یا سجدے کی تسبیح نہ پڑھی تو کیا حکم ہوگا؟ رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے یہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور 5 مرتبہ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے 3 دفعہ بھی نہ پڑھی تو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت اس کی ترک ہو جائے گی، بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1 مرتبہ بھی سبحان اللہ کی مقدار رکوع میں یا سجدے میں نہ ٹھہرا تو رکوع یا سجدہ ہی اس کا ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار جو ٹھہر گیا ہے، چاہے اس نے تسبیحات نہ پڑھی ہوں تو اس کی نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی، سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اگلا سوال یہ کہ نماز شکرانہ کا کیا طریقہ ہے؟ تو نماز شکرانہ کا مطلب یہ کہ کوئی نعمت ملی اللہ کی طرف سے یا کوئی مصیبت ٹل گئی تو اس پر نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے نماز شکرانہ۔ اس میں طریقہ کار تو وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، 2 رکعت نوافل ہی ادا کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم نیت کریں گے تو اس کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے وہ نماز شکرانہ ادا کر رہے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے کئی سالوں کی قضا نمازیں ہوں تو وہ کس طرح سے حساب لگائے گا اور کس طرح ان نمازوں کو ادا کرے گا؟ تو اگر کسی کے ذمے بہت ساری نمازیں ہیں کئی سالوں کی، اب اس کو پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازیں ہیں، اگر وہ قضا نمازوں کا حساب لگانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 15 سال کی عمر سے حساب لگائے۔ مثال کے طور پر اگر 25 سال کی عمر ہے اور پہلے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی تو 15 سال کی عمر سے لے کے 25 سال تک تقریباً 10 سال بنتے ہیں کہ اس کو 10 سال کی نمازوں کی قضا جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ 10 سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں قضا کی، ٹھیک ہے نا؟ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، اس طرح 6 نمازیں بنتی ہیں ٹوٹل ایک دن کی۔ اس طرح اس نے 10 سال کی نماز ادا کرنی ہوگی، قضا نمازیں۔ اسی طرح اگر کسی کی 30 سال عمر ہے تو وہ اس کے حساب سے حساب کر لے کہ اس کی کتنے سالوں کی نمازیں بنتی ہیں۔ اب نیت کیسے کرے گا؟ نیت یہ کرے گا کہ میں اپنی سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کو ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اب اس کو تو پتہ ہے نہیں کہ سب سے پہلی کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، تو ہر نیت میں وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی سب سے پہلی نماز فجر کو قضا کو ادا کر رہا ہوں۔ جب سب سے پہلی وہ ادا کر لے گا تو وہ ہٹ جائے گی، دوسرے نمبر والی جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اب جب دوبارہ نیت کرے گا تو اسی طرح نیت کرے گا کہ میں اپنی سب سے پہلی نماز فجر کی قضا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی یہ نیت کرے گا کہ میں اپنی سب سے پہلی نماز ظہر کی قضا کو ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہر نماز کی نیت میں اسی طرح بولے گا۔ اب قضا کے اوقات کون کون سے؟ 3 مکروہات کے علاوہ 3 جو اوقات مکروہ ہیں جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، فجر کے بعد کی 20 منٹ، ظہر سے پہلے کے 40 منٹ اور مغرب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں، یہ 3 اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ پورے 24 گھنٹے میں جب بھی اس کو ٹائم ملے وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ نیت سمجھ لی، اوقات پتہ چل گئے، اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، لیکن چونکہ نمازیں بہت زیادہ ہیں قضا کی اور ان کو فی الفور ادا کرنے میں جو ہے وہ مشقت پیش آئے گی، مشکل پیش ہوگی، تو اس سلسلے میں علماء نے ایک جو طریقہ بیان کیا ہے آسانی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر سنت ہیں نماز کے اندر، ان میں کچھ تخفیف کر دی ہے، کچھ کمی کر دی ہے۔ مثال کے طور پر ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے، تو اب جب آپ قضا نماز پڑھیں تو آپ ثنا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ عام نمازوں میں ہم ثنا سے نماز کو شروع کرتے ہیں، قضا نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو ثنا کو ہم چھوڑ کر اعوذ باللہ بسم اللہ سے اپنی نماز کو اسٹارٹ کر لیں، یہ کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری کمی یہ ہوگی
کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لہٰذا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ جو ہے وہاں پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں تو آپ کا قیام ادا ہو جائے گا، پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تخفیف ہو گئی۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، یہاں پر 1 دفعہ تسبیح پڑھ لیں گے تو بھی آپ کا رکوع صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ تو 1 دفعہ رکوع کی تسبیح پڑھ لیں اور 1 ہی دفعہ سجدے کی تسبیح پڑھ لیں، اس طرح سے یہ آپ کی کمی ہو جائے گی، ٹائم آپ کا کم ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم قاعدہ آخرہ کے اندر بیٹھتے ہیں، اتحیات کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، ہم اس کے اندر بھی کمی کر سکتے ہیں کہ درود شریف کو مختصر کر دیا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ لیا جائے، اور دعا کے اندر رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پڑھ لیا جائے 1 دفعہ، تو بھی دعا کی سنت ادا ہو جائے گی اور یہاں پر بھی تخفیف ہو جائے گی، لہٰذا تخفیف کے ساتھ ہم قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اسی طرح جو ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر کے اندر جو دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت کے اندر بھی اللہم اغفر لی 3 دفعہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارا قنوت ادا ہو جائے گا۔ تو پہلا ثنا کے اندر کمی، فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو کم کر دیں، رکوع سجود کی تسبیحات کو کم کر کے 1 دفعہ پڑھ لیں، قاعدہ آخرہ کے اندر جو ہے وہ درود شریف اور دعا کو مختصر کر دیں، دعائے قنوت کے اندر دعائے قنوت کو ہٹا کر رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیں، تو اس کمی کے ساتھ اپنی تمام قضا نمازوں کو ہم فی الفور اور کم وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے؟ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام کی متابعت میں ہوتے ہیں، اس کی پیروی میں ہوتے ہیں، اقتداء میں ہوتے ہیں، تو قرات نہ کرنا ہم پہ واجب ہے، خاموش کھڑے رہنا وہاں پر یہ واجب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا امام قرات کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جہر سے پڑھے یا ہلکی آواز میں پڑھے، بہرحال امام پڑھ رہا ہے قرات، تو مقتدی کے لیے خاموش رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن باقی جو تسبیحات ہیں، ثنا ہے، تشہد ہے، درود ابراہیمی ہے، دعا ہے، یہ تمام چیزیں مقتدی پڑھے گا، صرف قرات کا مسئلہ یہ ہے کہ خاموش کھڑا رہے گا۔ کسی نے نماز شروع کی اور ثنا ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ امام نے قرات شروع کر دی، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ ثنا کو وہیں پر ہی روک دے اور امام کی قرات کو سنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بعد میں شامل ہوا، امام قرات کر رہا ہے، جو بعد میں شامل ہوا اس کو چاہیے کہ ثنا کو چھوڑ دے اور امام کی قرات کو سنے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ان مسائل کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام اعمال پر، ان تمام جو ہے وہ مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔